अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है और इस चैनल की जो फर्स्ट वीडियो है, इसका टॉपिक है होम स्कूलिंग। बेसिकली हम इस चैनल पे होम स्कूलिंग और बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड बात करेंगे। स्कूल और होम स्कूल क्या है, इसमें फ़र्क क्या है। स्कूल के ऊपर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि ऑब्वियसली हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि एक स्कूल क्या होता है। स्कूल बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते हैं और तकरीबन दोपहर तक वहाँ पर एक फॉर्मल वे में एजुकेशन हासिल करते हैं, जिसमें क्लासरूम है, जिसमें चेयर्स, सिटिंग, प्रॉपर बैठने का अरेंजमेंट होता है, कुछ रूल्स होते हैं। और वहाँ पे आफ्टर एवरी 40 to 45 मिनट्स के बाद, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी सिस्टम, वहाँ पे जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट का लेसन होता है और फिर टीचर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट द जूनियर सेक्शन। प्री स्कूल में थोड़ा डिफरेंट है। प्री स्कूल में कुछ स्कूल्स की पॉलिसी ये है कि वो प्ले ग्रुप से लेके प्रेप क्लास तक, जिसको फिर किंडर गार्डन, मॉन्टेसरी, प्री वन, और मतलब हर स्कूल के डिफरेंट किस्म के नेम्स हैं, उस तरह लेते हैं। तो कुछ स्कूल्स में ये है कि इन 3 लेवल्स पे, यानी कि जो प्री स्कूल है वो कंप्लीट प्री स्कूल बच्चा एक ही टीचर के साथ स्पेंड करता है। इससे ये होता है कि उनकी बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है, बच्चे को कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और कहीं कहीं एक और टीचर साथ होती हैं जिन्हें असिस्टेंट टीचर भी कहा जाता है, या कुछ स्कूल्स में वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रही होती हैं, जैसे कि उर्दू है वो पढ़ा रही होती हैं। बहरहाल एक टीचर होती है ज़्यादातर। और कुछ स्कूल्स में ऐसे भी है कि तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही टीचर ले रही होती है फॉर वन लेवल, यानी कि प्ले ग्रुप में एक टीचर होगी, फिर नर्सरी में अगेन न्यू टीचर होगी, और फिर वो तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ा रही होगी। तो ये हो गया हमारा स्कूल। अब होम स्कूल क्या है, और वाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट द होम स्कूलिंग, और वो भी इतना ज़्यादा, मतलब ये टॉपिक अब क्यों एकदम से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। हमारे स्कूल सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम या हमारा स्कूल सिस्टम एक फेलियर है जो हमें होम स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन तमाम टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में रेफ़र करेंगे बिफोर वी मूव टूवर्ड्स होम स्कूलिंग इन अ प्रॉपर वे, यानी कि प्रॉपर वे में होम स्कूलिंग को डिस्कस करने से पहले हम इन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, ताकि हमें पता हो कि हम होम स्कूलिंग के बारे में हम क्यों जानना चाहते हैं या उसकी क्या ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, होम स्कूलिंग क्या है। होम स्कूल बेसिकली एक न्यू कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं कह सकती, काफ़ी अर्सा पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, बाहर भी हुआ है। होम स्कूल बेसिकली एक आइडिया है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को खुद घर पे एजुकेशन प्रोवाइड करें इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन स्कूल। अब लोग इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं, इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, और हर पेरेंट के पास एक डिफरेंट रीज़न है होम स्कूलिंग की तरफ शिफ्ट करने के लिए। अगर आप इनफैक्ट मैं आपको ये बुक सजेस्ट कर रही हूँ, जॉन हॉल्ट की टीच योर ओन जो है, उसको अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे पेरेंट्स के जो लेटर्स हैं, जो पेरेंट्स उनको लिखते थे, बिकॉज जॉन हॉल्ट जो है वो बच्चों के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, होम स्कूलिंग के ऊपर बुक्स लिखा करते थे, और उनकी पब्लिक टॉक्स होती थी, पब्लिक स्पीचेस भी उन्होंने दी, तो लोग उनको लेटर्स लिखते थे, और उन्होंने उस बुक के अंदर उन लेटर्स को एक्चुअली मेंशन किया है, बच्चों की स्टोरीज़ मेंशन की है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू बताती हूँ। काफ़ी सारे, मतलब कुछ पेरेंट्स का ये कहना था कि उनके बच्चों को बिफोर जॉइनिंग स्कूल बहुत इंटरेस्ट था रीडिंग के अंदर और कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि एकेडमिक्स से रिलेटेड थी, पर हुआ ये कि जब वो स्कूल जाना शुरू हुए तो उनका वो इंटरेस्ट बिल्कुल गायब होना शुरू हो गया। कुछ पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया कि उनके बच्चे डिप्रेस्ड रहना शुरू हो गए, उनमें एंजाइटी ज़्यादा आ गई, और उसकी वजह क्या थी कि वो जब अपनी मर्ज़ी से कोई काम करना चाह रहे होते थे, जैसे अगर उनका मूड रीडिंग करने का है, बच्चों का मूड रीडिंग करने का है, तो टीचर आके उनसे बुक ले लेती थी, या उनको जो है पूरी क्लास के सामने जो है स्नब किया जाता, मतलब उनको एक तरह से ह्यूमिलिएशन भी फील होती थी, इंसल्ट फील होती थी, क्योंकि
टीचर उनको अक्सर जो है कॉर्नर की तरफ फेस करके खड़े होने को कहती थी, या उसी जगह पे खड़े रहने को कहती थी, या फिर कुछ केसेस में जो है उनको एक पेज के ऊपर 10 दफ़ा लिखने को कहा जाता था कि आई विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, या आई विल बिहेव इन माई क्लासरूम, और इस तरह के सेंटेंसेस। तो इससे जो है बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हुआ, बच्चों के अंदर जो इंटरेस्ट था प्रीवियसली बिफोर जॉइनिंग स्कूल, जो इंटरेस्ट था वो बच्चों ने लूज़ करना शुरू कर दिया। खैर ये एक स्टोरी है। बाकी कुछ पेरेंट्स ने जो है बुलिंग के ख़िलाफ़ कहा कि बुलिंग हो रही थी और स्कूल इंतज़ामिया ने इसके हवाले से कोई तवज्जो नहीं दी। ये सेकंड केस था। थर्ड केस के एक्चुअली दो पहलू हैं। कुछ पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया कि हमारे जो बच्चे हैं वो उनके लिए वो जो लेवल था जिसमें उनका एडमिशन करवाया गया, इट वाज क्वाइट इजी फॉर देम, और वो उसको चैलेंजिंग नहीं फील करते थे, और वो एक्चुअली एक नेक्स्ट ग्रेड में उनको शिफ्ट कर देना चाहिए था। इस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं किया गया। और दूसरा पहलू ये है कि कुछ पेरेंट्स ने कहा कि हमारा जो बच्चा है वो फुली कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब नहीं कर पाया था, या उसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था, यानी कि अच्छे से समझ नहीं पाया था। और जब हमने टीचर से कहा कि आप थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा इसके ऊपर जो है ना थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करें, या थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दें, या थोड़ी अटेंशन दे दें, तो उनका कहना था कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, बिकॉज़ हमने तो सब बच्चों को इक्वली देखना है, और मैं इसको कैसे अलहदा से टाइम दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। तो ये कुछ डिफरेंट इश्यूज़ हैं जिन्हें पेरेंट्स ने अपने लेटर्स में लिखा, और उन्होंने फिर अपनी इस बुक में मेंशन किया। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग ये बुक पढ़ें, ठीक है। तो मैं होम स्कूलिंग के क्यों हक़ में हूँ, इसको भी अभी एड्रेस करते हैं। सो व्हाट्स रॉन्ग विद द स्कूल, और क्या हमारा स्कूल सिस्टम एक फेलियर है? तो मेरे नज़दीक तो बिल्कुल है, और उसके लिए मैं आपके साथ जो पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ, आप उनके बारे में ज़रूर कमेंट्स में मुझे गाइड करेंगे। गाइड का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि हो सकता है मैं गलत हूँ, बट आप लोग पहले सुनिए। एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है, इट्स फेलियर टू मी, बिकॉज उसके जो रीजंस हैं वो ये हैं कि नंबर 1, सबसे पहली चीज़ हमारा करिकुलम अनफॉर्चुनेटली एक लंबे अरसे से अपडेट नहीं किया गया। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं स्टूडेंट थी, अब मैं मदर हूं 2 बच्चों की इस टाइम, लेकिन जब मैं खुद स्टूडेंट थी तो मेरे टीचर्स जो मुझे कोर्स पढ़ा रहे थे उन्होंने खुद 1-2 दफ़ा बताया कि बहुत माइनर से चेंजेस हुए हैं, अदरवाइज़ ये पूरा का पूरा कोर्स हमने अपने चाइल्डहुड में यही पढ़ा था। Especially I'm talking about the board classes, 9th 10th first year second year, इनकी अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो अच्छा फिर मैंने भी वही कोर्स पढ़ा, और उसके बाद जब मैं टीचर बनी, मैंने 7 years पढ़ाया है, तो मैंने वही सेम कोर्स आगे मतलब अब नेक्स्ट बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाया, और अगेन उसमें बहुत थोड़े से चेंजेस थे। कुछ चेंजेस जो थोड़े से थे वो बता देती हूँ कि जिस तरह 9th क्लास का जो कोर्स था वो प्री 9th इंट्रोड्यूस करवा दिया गया जी। काफ़ी सारे स्कूल्स ने कॉन्सेप्ट दिया कि जो हाफ 8th क्लास है वो एक्चुअली 9th का कोर्स उसमें पढ़ाया जाएगा। क्योंकि बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, यानी कि कुछ चैप्टर्स जो हैं वो क्लास 8th में पढ़ाए जाएंगे, और फिर वो जब 9th में प्रमोट होंगे तो वो मतलब चैप्टर 5th या 6th और 4th वटेवर उससे वो प्रोसीड मतलब कंटिन्यू करेंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर उनकी अच्छे से जो है ना फुल बुक, हाफ बुक और इस तरह करके उनके टेस्ट लिए जा सकें और उनको एवेल्यूएट किया जा सके उनकी इंटेलिजेंस लेवल को। एनीवेज, तो अब खैर वो सेम करिकुलम जो है वो मैं भी पढ़ा रही थी। कुछ और चेंजेस जो हैं वो ये कह सकते हैं कि जिस तरह कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो 9th में इंट्रोड्यूस हुए थे मेरे टाइम पे जी, तो जैसे कि मैं कह रही थी कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो 9th और 10th में इंट्रोड्यूस करवाए जाते थे, अब वो क्लास 5th 6th में थोड़े बहुत उनको ऐड कर दिया गया है। तो ये एक माइनर तो नहीं, एक मेजर
چینج میں کہہ سکتی ہوں، بٹ پھر بھی یہ اتنا بڑا چینج نہیں ہے جس تیزی کے ساتھ ہمارے ہاں جو ٹیکنالوجی جس طریقے سے گرو کر رہی ہے۔ اچھا، یہ تو کریکولم کے حوالے سے تھا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ریزن ہے، وہ ہے ایج، جس ایج پہ ہم اسکول بھیجتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کی ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھیں یا ان کنٹریز کو دیکھیں جن کے ایجوکیشن سسٹم کو رینک کیا جاتا ہے ٹاپ 3 میں یا ٹاپ 10 میں، تو اس میں سب سے پہلے تو نو ڈاؤٹ سب کو ہی پتہ ہے کہ فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، جو کہ ایج 7 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کنٹریز میں ایج 6 ہے، کچھ میں 5 ہے، لیکن ایج 3 تو کہیں پر بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ مطلب میں نے پاکستان کے علاوہ تو کہیں بھی نہیں سنا کہ ایج 3 سے اسکول کو سٹارٹ کیا جائے۔ اور پھر اتنا عجیب طریقے سے پیرنٹس کے مائنڈ کو سائیکولوجیکلی ڈپریشن میں ڈالتے ہیں نا یہ اسکول والے، کہ اگر یہاں پر آپ بچے کو لے کے چلے جاؤ نا 5 سال کا، تو پہلے تو ہائے ہائے نہیں ختم ہوتی اسکول والوں کی کہ آپ نے اس کی ایج ضائع کر دی ہے، آپ نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے، بچے کو اسکول نہیں بھیجا آپ نے، اینڈ آل دیٹ۔ یہاں پہ جو ایک بہت بڑا لاجک جو پیرنٹس دے سکتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں دیتے، کہ دیکھیں بینگ اے مسلم ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ نماز کا ہے۔ نماز کو چھوڑ دینے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہیں کہ لائک آفٹر ڈیتھ ہم سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ تو نماز بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ 7 ایئرس کی ایج سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ بچے کو کہنا بھی نہیں ہے، مطلب 7 ایئرس کی ایج میں اس کو کہنا شروع کریں کہ نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ تو آخر اس پہ تھوڑا غور تو کریں نا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنا امپورٹنٹ حکم بھی 7 سال کی عمر سے پہلے نہیں بولا گیا۔ تو 7 سال کی عمر تک تو بچہ اچھا خاصا سمجھدار ہو جاتا ہے، تو کوئی ریزن تو ہوگا نا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ 7 ایئرس تک جو ہے بچہ جو ہے وہ آپ کو یعنی کہ پیرنٹس کو دیکھ کے سمجھ رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی دنیا کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کے لیے رول ماڈل بننا ہے۔ اٹ مینس کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک اچھا انسان ہو، تو آپ کو سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہ سچ بولے، تو آپ کو سب سے پہلے سچ بولنا پڑے گا، ہر سچویشن میں اس کے سامنے سچ بولنا پڑے گا، اسے بتانا ہوگا کہ میں نے سچ بولا، ٹھیک ہے مجھے فلاں فلاں جگہ نقصان اٹھانا پڑا، بٹ یہ نقصان گھاٹے کا نہیں ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو میرے لیے یہ بڑا نقصان ہوتا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ان کے حکم کو توڑ رہا ہوتا، مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے میں شرمندہ ہوتا، تو میں نے اپنے آپ کو اس شرمندگی سے بچایا۔ ان کے اندر ایمانی قوت ڈالنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ 7 ایئرس کی ایج جو ہے، 7 مطلب رائٹ آفٹر برتھ ٹل 7 ایئرس، یہ بہت امپورٹنٹ ٹائمنگس ہیں بچوں کی۔ مین ایک ایسے سمجھے نا کہ ایک وائٹ بورڈ آپ کو دے دیا گیا ہے اور آپ نے اس کے اوپر اب لکھنا ہے، یا ایک پروگرام آپ کو دے دیا گیا ہے جس کی کوڈنگ آپ نے کرنی ہے، تو وہ کوڈنگ آپ میکسیمم لیول جو ہے نا 7 ایئرس کی ایج تک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 7 ایئرس کی ایج سے آنورڈز آپ نے ان کو ضروری احکامات کی طرف لانا ہے، یعنی کہ آپ نے ان کو نماز کے لیے لانا ہے۔ تو اس میں بھی بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اسپیشلی فجر کی نماز پہ، کہ ان کو سوئے رہنے دو، بچے ہیں، اسکول جانا ہے، پھر ان کی نیند نہیں پوری ہوگی، یا لیٹ سوئے تھے تو ان کو مت جگاؤ اینڈ آل دیٹ۔ مطلب ہم لوگوں کو ان کی نیند اتنی پیاری ہو چکی ہے کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں، مطلب اللہ معاف کرے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے وہ سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھ دیتے ہیں، اور ہمارے لیے ان سب چیزوں کے بعد، ان سب چیزوں کو سائڈ پہ کر کے ہمارے لیے اسکول بہت امپورٹنٹ ہے۔ مطلب وہ ٹائم جو بچے نے آپ کے ساتھ فیملی بانڈنگ کرنی ہے، ایک سائیکولوجیکل کنیکشن بانڈ بنانا ہے آپ کے ساتھ، اس نے آپ کی محبت کو سمجھنا ہے، اپنی امپورٹنس کو سمجھنا ہے، آپ کی نظروں میں اپنی ورتھ کو سمجھنا ہے، آپ اس کو دھکیل دیتے ہیں اسکول کی طرف۔ تو اسی لیے میں تو اگین اسکول سسٹم کے اس لیے بھی خلاف ہوں۔ ہوم اسکولنگ ہے تو ٹھیک ہے، مرضی سے بچہ اٹھ رہا ہے، آرام سے اس کو کھلائیں پلائیں، فریش ہو جائے تو پھر اس کو کھیل کھیل میں سٹارٹ کریں۔ خیر، اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تو پوائنٹ نمبر 3 میرا یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے انفارچونیٹلی اس میں تھیوری زیادہ ہے اور پریکٹیکل کم ہے۔ مطلب کہ ایون کہ وہ سبجیکٹس جو آپ کو پریکٹیکلی سمجھانے چاہیے وہ بھی تھیوری کے تھرو پہلے ایکسپلین کیے جاتے ہیں۔ اس کی سمپل مثال اگر میں دوں تو سائنس میں اگر سمجھیں پلانٹ، پارٹس آف پلانٹ پڑھائے جا رہے ہیں، تو پہلے ٹیچر اس کو تھیوری کے مطلب
میجورٹی ٹیچرز جو ہیں وہ تھیوری میں پہلے لے جائیں گی، بک میں ڈائیگرامز بنے ہوئے ہیں یا کوئی فلیش کارڈ بنائیں گی یا چارٹ بنائیں گی، کچھ تو اس کو بھی بادر نہیں کرتی. لیکن ریئل پریکٹیکلی ایک پلانٹ کو آپ لے آئے نا کلاس میں، ان کو انٹروڈیوس ہی پلانٹ سے کروائیں، ان کو نیو چیپٹر ہی پلانٹ دکھا کے کروائیں. اور جب وہ ان چیزوں کو پریکٹیکلی ریئل اس کو دیکھ لیں گے، ریئل میں ریالٹی میں دیکھ لیں گے، تو اس کے بعد آپ بلیو می آپ کے لیے انٹروڈکشن اس کا دینا یا اس کی تھیوری پڑھانا بہت ہی آسان، لائک وڈ بی جسٹ لائک اے پیس آف کیک، اتنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے میکسیمم سبجیکٹس جو ہیں جو پریکٹیکلی سکھانے چاہیے وہ ہم تھیوریٹیکلی سمجھا رہے ہوتے ہیں، پڑھا بھی دیتے ہیں، رٹوا بھی دیتے ہیں، اور ایگزام بھی تھیوریٹیکلی لے لیتے ہیں. نیکسٹ از دا لینگویج لرننگ. اب اس میں تو ایک بہت بڑا فیلئر ریویل ہوتا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو اب کی جنریشن ہے اس کو مت دیکھیں، کیونکہ اب کی جو جنریشن ہے نا، مطلب اب جو کلاس 1 اور 2 کے بچے ہیں یا پری اسکول میں ہیں، ان کے پیرنٹس کو پتہ ہے کہ اسکول میں کیا چل رہا ہے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو زیادہ تر نے انگلش پہ ہی رکھا ہے. لیکن ان کو آپ چھوڑ دیں، آپ اب کے جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کے پیرنٹس پہ چلے جائیں، یا اگر آپ پیرنٹ ہیں تو میں کہوں گی کہ آپ اپنے کلاس فیلوز کو ریکال کریں، ان کی انگلش کیسی تھی ایون ان دا اسٹینڈرڈ، ان 10th اسٹینڈرڈ یا ایف ایس سی میں جب وہ تھے، کالج لائف میں وہ آ چکے تھے، یا ایون کہ اگر میں اپنی بات کروں تو جب میں نے ماسٹرز کیا تھا تو ہماری کلاس میں اسٹرینتھ تھی 50، اور اس 50 میں سے ہارڈلی 8 لوگ تھے جنہیں انگلش مشکل نہیں لگتی تھی. باقی سب کو، چلیں 8 نہیں 10 کر لیں اس کو، لیکن آؤٹ آف 40 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انگلش میں اسٹرگل کر رہے تھے. ان کو نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ انگلش میں خود سے کیسے رائٹ کرنا ہے، ان کی اسپیلنگ مسٹیکس ہیں، گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں، ان کو ابھی تک پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے ٹینس کو کلیئرلی ایکسپریس کرنا نہیں سمجھ میں آیا، ان کو فارمز آف ورب نہیں سمجھ میں آ رہے، مینس ایوری تھنگ، ہر ٹوٹلی کنفیوژن ہے. پھر جو سمجھ میں آتا ہے وہ ویسے لکھ دیتے ہیں. اور یہ وہ لینگویج ہے جو آپ کو پلے گروپ میں انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے. مینس کہ اگر آپ یونیورسٹی لیول کی بات کریں تو فارمل ایجوکیشن میٹرک تک آپ کی 10th، اور پری اسکول کے اگر چلو 1 بھی اس کا ڈالا ہی نہیں، پری اسکول کو ڈالا ہی نہیں آپ، تو 10th گریڈ اور ایف ایس سی کے 12 گریڈ، اور دین آپ یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں بی ایس میں. تو 12 ایئرس کی فارمل ایجوکیشن کے باوجود آپ ایک لینگویج بھی نہیں سکسیزفلی سیکھ سکے. تو اس سے بڑا فیلئر میں کیا بتاؤں کہ ہمارے سسٹم میں کیا لیکنگس ہیں. بس ایک ٹیچرز کو پلانر دے دیا جاتا ہے، اینڈ بلیو می بہت ٹیلنٹڈ ٹیچرز ہیں ہمارے پاس، ایسا نہیں ہے کہ ٹیلنٹڈ ٹیچرز نہیں ہیں، ٹیچرز بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بٹ وہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ باؤنڈ ہے، پلانر کو دیکھنا ہے جی، پلانر کو فالو کرنا ہے. پلانر نہیں ہو گیا پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا ہو گیا ہمارے لیے. خیر، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈیزائر ٹو امپروو. ڈیزائر ٹو امپروو نہیں نظر آتا مجھے کسی بھی، میں نے مطلب مجھے ہارڈلی کوئی بندہ نظر آیا ہوگا جس نے یہ آواز اٹھائی ہوگی کہ اس چیز کو جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں ہم اس کو امپروو کریں. کوئی امپروومنٹ لے کے آتا ہے تو اس کو 10 لوگ بٹھا دیتے ہیں کہ یار بیٹھ جاؤ، کیا مفت میں ایک نئی سردردی پال رہے ہو، نئی بک آئے گی، نئے اس کو کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا، پورے سال کا پلان بناؤ، پھر ایکٹیویٹیز پلان آؤٹ کرو. بنی بنائی چیز مل رہی ہے جو سالوں سے چلی آ رہی ہے، اسی میں تھوڑی بہت چینجنگ کر کے اپنی ایفیشنسی دکھا دو بس. اور کیا ضرورت ہے نئی چیزوں کو لے کر آنے کی. اس کی مثال میں یہ دوں گی کہ جب میں ٹیچر تھی تو میں نے وہاں پر جو کمپیوٹر کی بکس تھیں ایٹ دیٹ ٹائم جس اسکول میں پڑھا رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ والے سافٹ ویئرز نہیں یوز ہو رہے پریکٹیکلی، ان کے تو ڈاؤن لوڈس بھی بہت مشکل سے اویلیبل ہیں. تو ہم لوگ کوڈنگ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنلی گریڈ 3 سے آن ورڈس کوڈنگ کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا. اور وہی دیر واز نو ڈیزائر ٹو امپروو، اور کسی نے بھی اس چیز کو امپورٹنس مطلب دینا ضروری ہی نہیں سمجھا. اور اب تو یہ ہے کہ اب جب میں خود مدر ہوں اس ٹائم تو معاملات یہ ہیں کہ کلاس ایج 5 سے آن ورڈس تھرو گیمس، تھرو ایکٹیویٹیز بچوں کو کوڈنگ سکھائی جا رہی، اور میں خود بھی وہ کروا رہی ہوں ہوم اسکولنگ کے تحت. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جس سپیڈ سے یہ کمپیوٹر انڈسٹری جو پروگریس کر رہی ہے، تو اس کا نالج تو میرا خیال ہے سب کو ہی ہونا چاہیے. اچھا، نیکسٹ از
لیس مارکس ان پاکستان اسٹڈیز اینڈ اسلامیات. ہمارے ہاں سائنس سبجیکٹس اور ایون کہ انگلش اور اردو ان سب کے مارکس 100 تھے، 100 ہیں ابھی بھی. اور اس کے مقابلے جو ہے پاکستان اسٹڈیز اور اسلامک ان کے مارکس کم ہوتے ہیں، 75 مارکس ہوتے ہیں. اور جب ان کو آپ مطلب کنورٹ مطلب میٹرک ایگزامس میں دیکھیں تو 150 مارکس ہوتے ہیں اگینسٹ سائنس سبجیکٹس جن کے 200 مارکس ہوتے ہیں. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ بھائی پاکستان اسٹڈیز ہمیں ہماری نیشنل آئیڈینٹی بتا رہا ہے، ہماری کنٹری، ہماری ایز اے پاکستانی ہمارے ریلیشنز دوسری کنٹریز کے ساتھ، ہمارا پاسٹ، اس کی اسٹرگلز اینڈ ایوری تھنگ، مطلب یہ نیشنل آئیڈینٹی سے ایسوسیٹیڈ ہے. اور اس کے بعد اسلامیت کی اگر میں بات کروں تو وہ ہماری مسلم آئیڈینٹی سے ایسوسیٹیڈ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان دونوں کے مارکس جو ہیں وہ کم ہیں اور ان کو امپورٹنس بھی کم دی جاتی ہے. کچھ سکولز میں تو اتنی پتلی بکس تھیں اسلامیت کی کہ مجھے حیرت ہوئی کہ کیا ہمارا دین اتنا کم نالج ہمیں دیتا ہے، یا قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اس سے کیا ہم بس اتنا ہی نکال پائے تھے کہ ہارڈلی 50 پیجز کی بک ہے یا 80 پیجز کی بک ہے. 80 بھی بہت بول رہی ہوں، 50 تک تو میں نے دیکھی ہیں خود، بس اتنے ہی پیجز پہ جو ہے نا پتلی پتلی سی بکس، اور وہ بھی ویک میں 2 دفعہ اس کا لیسن ہونا ہے. تو بچے کبھی لائے کبھی نہ لائے، یا وہ پتلی ہے تو بس پڑی رہے بیگ میں، کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ معاملات ہیں. اچھا، اس کے بعد جو میں ابھی لاسٹ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ ڈیبیٹس نہیں ہوتے، اتنے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوتے، ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ ایکٹیویٹی یا ایونٹس پلانر بن جاتا ہے ایٹ دا بگننگ آف سیشن، اور اس میں ہارڈلی 2 دفعہ ڈیبیٹ کمپٹیشن آتا ہے. وہ بھی ایک انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ، یعنی کہ 14 اگست پہ آپ کھیل لیں، یا 23 مارچ پہ آپ کھیل لیں، یا اس کے علاوہ اسمبلی میں اگر کوئی اسپیچ بچے پریزنٹ کر دیں تو کر دیں. لیکن ڈیبیٹس نہیں ہوتے جس میں آپ پراپر ٹیم اے ٹیم بی بیٹھی ہے، یا ایون کہ 2 لوگ ہیں اور وہ ایک آرگیومنٹ پیش کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو لاجیکلی اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کر رہے ہیں، اور اس کو سننے والے بیٹھے ہوئے ہوں. کیونکہ جب آپ سن رہے ہوتے ہیں ڈیبیٹ تو آپ کا اپنا بھی جو مائنڈ ہے، مائنڈ میپنگ ہو رہی ہوتی ہے، مائنڈ آپ کا جو ہے وہ مطلب ایک ورلڈ ویو بھی آپ کا چینج ہوتا ہے، آپ نئے اینگل سے دیکھنا شروع کرتے ہو چیزوں کو، کیونکہ وہ دونوں اوپوننٹس اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ڈیبیٹس بھی اس طریقے سے نہیں ہوتے کہ کمپٹیشن کی سینس آئے پراپر، یا آپ کو کوئی ٹف ٹائم دے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بس جن بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ڈیبیٹس میں وہ سب باری باری آ کے اپنی اسپیچ رکھتے ہیں. ڈیبیٹ ٹائپ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ اسپیچ سن لی جاتی ہے، ججز اس کے بعد بس فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جی ٹاپ 3 یہ ہیں، کیونکہ ان کا کانفیڈنس اچھا تھا، ان کا کانٹینٹ اچھا تھا اینڈ آل دیٹ. لیکن ایک پیور سینس میں جسے ڈیبیٹ کہتے ہیں وہ کہیں نہیں ملتا، کہ لوگ جو ہیں وہ کبھی ایک کی طرف ہو جائیں اور کبھی دوسرے کی طرف ہو جائیں، ایسا سین نہیں ملتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں سوچ بچار یا انالیسس کرنا چیزوں کو، یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. یا اپنے پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کرنے کے لیے اور لاجیکل ریزننگ کرنا، یا لاجکس ڈھونڈ کے لانا، یا پریویسلی دیکھنا کہ اس ٹاپک کے اوپر کس کس بندے نے بحث کی ہے، اس کے نے کیا کیا آرگیومنٹس پیش کیے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہیں پہ میں کنکلوڈ کروں گی. یہ میں نے آلموسٹ آپ کے ساتھ 8 پوائنٹس آئی گیس شیئر کیے ہیں، جس کی وجہ سے اسکول سے کے اندر جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو فوری طور پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ادروائز وی شوڈ شفٹ ٹو دا ہوم اسکول. اور ہوم اسکول کیوں بہتر ہے اس کو انشاءاللہ ہم اپنی کل کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، جس میں اگین واٹ از ہوم اسکولنگ ان ٹرو سینس، اس کو
کیسے امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے، آئی مین اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور چیلنجز کیا ہیں، اور اس کو کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ ہم اپنی کل کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فن لینڈ میں 7 ایئرس کی ایج میں اسکول میں اگر ایڈمیشن ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کی کیا کہانی ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، اگر اس کے بارے میں آپ نے جاننا ہے تو میں یہ اوپر لنک چھوڑ رہی ہوں اپنی ویڈیو کا، اس کو ضرور دیکھیے گا اور مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس سب کے بارے میں۔ اوکے، جزاک اللہ، تھینک یو فار لسننگ، سی یو ٹمورو انشاءاللہ، اللہ حافظ۔